जाता है। तो आज खाली टोपी वाला साइड में बना इधर इधर की ना टोपी वाला करता इधर वही जगह प्लेट की है इधर रखी पूरी दुनिया में के फिर में लगेगा जितना भी टेबल पर होगी ना हैं ये पता है दो मिनट नानी बजे लगी टेबल की ना भाई टीवी में तो रेडी नहीं तो ये तो रेडी है ये सिद्ध रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत और साथ बस पूरा क्वेश्चन आना देखो हमारे बहुत कम बड़ी शोहरतों से उसकी वजह ये है कि हर स्वागत की जो इंसान यहाँ में इंसान महसूस करता है और क्यों न महसूस करें क्योंकि उन्होंने उम्मत पर बेखसूस पाकिस्तानी के मुसलमानों पर बड़ा एहसान है, बल्कि वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी के लिए मोहसिन आज़म अपनी सदी के अंदर जो सदी गुजरी है उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है और उनकी जो तस्वीरी कारनामे पर लिखने वाले पढ़ने वाले बहुत पढ़ा बयान करने वाले बहुत बयान किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत नेमतों से नवाजा। उनके पास जदीद तहकीक के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनको 108 उलूम व फनून के अंदर महारत अता फरमाई। इंसान अगर 2-4 इल्म पढ़ ले तो भी उसकी बड़ी अहमियत होती है, लेकिन 108 उलूम व फनून, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर इसको महसूस कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 108 उलूम व फनून जानते थे। किसी इल्म का जानना और है और किसी इल्म में महारत होना और है। उनको 108 उलूम व फनून में महारत थी, महारत कितने उलूम में थी वो जानते कितने उलूम। अल्लाह ताला ने उनको इल्म फिक्र भी अता फरमाया, वो फकीह भी जो और के बड़े इनके माशियात के माहिर बड़े अजीम नात को शायर बड़े अजीम सियासतदान बड़े अजीम इनमें फलसफा और इनमें अक़ीदात के माहिर अब तो ये है कि जब उनकी ज़िंदगी पढ़ते हैं तो हमने मौसीकी पर उन्होंने जो तहरीर पेश की है तो हैरत होती है उनकी तहरीर आवाज़ के उलूम यानी इनमें सौजात पर भी उन्होंने बाकायदा तौर पर उम्मत को रिसाला अता फरमाया है। इतने सारे उलूम व फनून में उन्होंने 1200 से ज़ायद किताबें लिखी और जो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं इल्म उन्हें पता है कि जिसे तकलीफ हम कहते हैं इस पर आम तौर पर छोटे छोटे रसायन मिलते हैं। उनकी शुरू के तमाम फनून 10-12 पेज में
امت اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے، امت کے ساتھ اس وقت جو حالات تھے وہ بڑے خوفناک اور دردناک حالات تھے کہ اس وقت پوری دنیا پر برطانوی سامراج چھایا ہوا تھا، پوری دنیا پر انگریزوں کی پوری دنیا پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور انگریز میں یہ بات کہتی ہے کہ ہماری حکومت نے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، ہماری حکومت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی حکومت جہاں جہاں تھی ہند میں غروب ہوتا تھا تو کہیں اور یعنی کہ ان کی حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی اور سب سے ایسے امت مسلمہ کو توڑنے کی پوری کوشش کی، مسلمانوں کے ہاتھوں سے سیاسی میدان بالکل جا چکا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے تمام سیاسی مراکز کا قبضہ کر لیا تھا، اسلامی بادشاہ راجے مہاراجے سب طرف کو آخری حکومت بھی ہم توڑ چکی تھی، بلکہ بہادر ظفر ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے مغل خاندان کا آخری خدمت رہا، جس کے آرام اور عائشہ کا حق یہ تھا ایک کارخانے کے اندر ناشتے کے لیے دسترخوان رکھتا تھا، یہ دسترخوان ناشتے کا دسترخوان اس میں 200 ڈیشیں لگائی جاتی، عائشہ کا عالم تھا، جو کہ آرام اور اس کے بہت عالم تھا، لیکن اسی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جب انگریزوں کی کچہری کے اندر آخری مقدمہ لڑنے کے لیے پیش کیا گیا تو اس وقت بہادر شاہ ظفر کے سر پر میری چوری چوری کی اور کھادی کا کرتا تھا، اور بادشاہ کا ہاتھ یہ تھا کہ زبان کچھ بول رہی تھی اور ہاتھ اشارے کی طرف سے، اس لیے کہ جب آدمی گفتگو کرتا ہے تو زبان جو بولتی ہے ہاتھ اشارے سے اس کو سمجھاتے ہیں، لیکن بادشاہ کی زبان سے الفاظ کچھ نہیں کر رہے تھے اور ہاتھ کے اشارے کچھ ہو رہے تھے۔ اس وقت کے معلم سے جب پوچھا گیا کہ وہ بول کچھ رہا تھا اور ہاتھ کے اشارے کچھ ہو رہے تھے تو یہ دونوں میں تضاد کیوں تھا، دونوں کی مخالفت کیوں تھی؟ تو کہا کہ بادشاہ کو اتنی بھوک اس وقت لگی ہوئی تھی کہ وہ بول کیا رہا ہے اور اشارہ کیا کر رہا ہے اس کے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ناشتے میں 200 ڈیشیں لگانے والا بادشاہ اتنا بھوکا تھا کہ اشارے اس سے جب نہیں پا رہے تھے، اور جب اس نے اس مقدمے کے بعد جب جیل میں بھیج دیا گیا تو بادشاہ شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی اور کھانا ناشتے کی عادت ہے، میرے ناشتہ پیش کر۔ تو اس وقت انگریز حکومت نے اس کے دونوں بیٹوں کا سر کاٹ کر اور ابال کر ایک تشت میں اس کے سامنے رکھا، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ناشتہ ہے۔ جب بادشاہ نے کپڑا ہٹا کر کے دیکھا تو دو بیٹوں کا کٹا ہوا سر اس تشت کے اندر رکھا ہوا تھا۔ یہ اس وقت امت مسلمہ کی حالت تھی۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جائے، حرمین طیبین پر جو عثمانی حکومت تھی اس حکومت کا خاتمہ کرنے تک پورے پلان کر چکے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں جو گنبد خضرا ہے اس کی شہادت کا پلان بن چکا ہے۔ اصحاب رسول اور اہل بیت کے انہار کے خطبے جو جنت البقیع اور جنت المعاد کے اندر موجود تھے اس میں بلڈوزر چلانے کے پلان بن چکے تھے۔ ایسے وقت میں امت کے پاس نہ اقتدار تھا، نہ معاشیات ان کی دوسرے تھی، علمی مراکز پر دوسروں کا قبضہ تھا، حکومتیں ٹوٹ چکی تھی، خلافت عثمانیہ ٹوٹتی بھی نظر آ رہی تھی۔ ایسے وقت میں امام نے سنت سے مطالعہ کیا کہ اب یہ امت حضور کی بولی باتی یہ جو گھڑے ہیں اب یہ مایوس ہے، یہ شکست ہوتا ہے، یہ ناکامی کے اندر بھی ہے، اس امت کو اٹھایا کیسے جائے، ان کمزوروں کو ہمت کیسے دی جائے، آخر کون سا بیان پیش کیا جائے، آخر کون سا طریقہ کار پیش کیا جائے کہ وہ لوگوں کی بے چینی ہو جائے، ان کے دلوں کو سکون ہو جائے، لوگ اتحاد سے محفوظ ہو جائے، لوگ ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کریں۔ اس وقت امام اہل سنت امام احمد رضا سے جب مطالعہ کیا امت کے حالات کا اور پھر مطالعہ کیا صحابہ کی زندگی کا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ عرب کی بولیاں نشین جو خود بڑی پہچانتے تھے، نمک
کافوں میں فرق نہیں کر پاتے تھے ان کو کامیابی ملی کیسے, انہیں ترقی ملی کیسے, تو اس نتیجے پر پہنچے عرب کے گویا چینوں کو قدرت نے جو پیپروں کی طرح کا سازگار بنایا تھا وہ ایک ہی نعمت اور ایک ہی سرمایہ کی وجہ سے یہ صحابہ کا رشتہ رسول تھا. ان کی محبت رسول تھی. محبت رسول نے بے چین دلوں کو چین دیا تھا, بے قرار دلوں کو قرار دیا تھا, ناکامیوں کو کامیابی عطا کی تھی, اور آپ کے صحرا نشینوں کو اتنا دولت مند کر دیا تھا کہ یمن سے لے کر ایک شخص تک چلا اور مدینہ منورہ تک پہنچا, لیکن یمن سے لے کر مدینے تک اس کو کوئی غریب نہیں ملا جس کو وہ زکات دے سکے. اتنا مالدار اس چیز میں کیا تھا؟ وہ رسول اللہ کا عشق تھا, وہ حضور کی محبت تھی. امام اہل سنت نے فیصلہ کیا مجھے ایک ہی عنوان پر محنت کرنا ہے, اس امت کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں پھر سے لا کر کے کھڑا کر دینا ہے. جب یہ حضور کے قدموں میں آ جائیں گے ان کی ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی. اور پھر امام احمد رضا نے اسی ایک عنوان پر جسے عشق مصطفیٰ اور عشق رسول کہتے ہیں اتنی محنت کی کہ امام نے بتایا کہ سب سے اپنا تعلق توڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف آ جاؤ, حضور کی محبت کی طرف آ جاؤ. اس لیے کہ یہ قوت انسان کو مضبوط کرتی ہے. ایک بات کی فکر بھی تو یہی تھی, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, ذہن میں اس میں محبت سے اجالا کر دے. اور پھر امام احمد رضا نے عشق رسول کا وہ جوہر قوم کے دل کے اندر پیدا کیا کہ وہ بنا کے رسول تھے. ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کو قریب نہیں کر سکتا ہے وہ جس کے قریب ہے, جو خود قریب نہ ہو وہ کسی کو کیا قریب کر سکتا ہے. اور امام احمد رضا کو ایسے فنا کے رسول کے حضور کی ذات میں ایسے فنا تھے کہ وہ جدھر نظر اٹھاتے تھے انہیں محبوب کا جلوہ نظر آتا. آپ نے سنا ہوگا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جناب زلیخا نے جب اپنی بالیاں دیکھی تو زلیخا نے بالیوں کو بھی یوسف کہا, جناب دیکھا اس کو بھی یوسف کہا, درخت کے پتے دیکھے اس کو بھی یوسف کہا. یہ تو توہین عشق ہے کہ محبوب کے نام کسی غیر کو دے دیا جائے. عشق ہوگا, عشق میں تو بڑی غیرت ہوتی ہے, بڑی غیرت ہوتی ہے, بڑا تعظیم اور بڑی تعظیم ہوتی, بڑا احترام ہوتا ہے. تو یوسف کلاس کو کہنا تو محبوب کی کمی تو وہی کلاس کو یوسف کیسے کہا, درخت کے پتوں کو یوسف کیسے کہا, کان کی بالیوں کو یوسف کیسے کہا. رسول کیا فرماتے ہیں انہوں نے کلاس کو یوسف نہیں کہا بلکہ عشق یوسف کی زلیخا اتنی فنا ہو گئی کہ وہ کلاس دیکھتی تھی تو کلاس نظر نہیں آتا تھا بلکہ کلاس کی جلوہ یوسف نظر آتا. درخت کے پتے دیکھتی تھی تو درخت کے پتے نظر نہیں آتے تھے بلکہ درختوں کے پتوں میں جلوہ یوسف نظر آتا تھا. کان کی بالیاں دیکھتی تھی تو کان کی بالیاں نظر نہیں آتی تھی بلکہ کان کی بالیوں میں جلوہ یوسف نظر آتا تھا. یہ عشق کا انداز ہے جو واقعی عاشق بن جاتا ہے, اس کو ہر نظر آتا ہے. اب اگر آپ امام احمد رضا کو اس عشق کے فلسفے میں پرکھنا چاہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام احمد رضا جدھر نظر اٹھاتے ہیں انہیں اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے اور وہ ہر جگہ محبوب کو یاد کرتے ہیں. دیکھو آپ بھی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور ہم بھی جاتے ہیں, لیکن جب اپنی نظر کعبۃ اللہ شریف پر پڑتی ہے تو ہمیں کون یاد آتا ہے؟ کعبے پر نظر پڑتی ہے تو ہمیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی محنتیں یاد آتی ہے, کیسی محنت کی ہے, کیسے کعبہ بنایا ہے, یہی تو یاد آتا ہے. لیکن امام احمد رضا ایسے کشتہ عشق رسول تھے کہ جب کعبے پہ نظر پڑی تو انہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بجائے وہاں بھی اپنا محبوب یاد آیا, وہاں بھی اپنا محبوب یاد آیا. اور کعبے کو دیکھ کر یوں کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بلا کعبہ مینا, دولات والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, دولات والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ کعبہ دیکھتے ہیں تو بھی محبوب کا جلوہ یاد آتا ہے. اسی طرح جب ہم زمزم پینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کون یاد آتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ انہوں نے ایڑیاں رگڑی تو ان کے ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. لیکن یہ امام احمد رضا کا عشق رسول ہے, وہ زمزم بھی دیکھتے ہیں تو زمزم دیکھ کر بھی انہیں اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ وہاں بھی محبوب یاد آتے ہیں اور کہتے ہیں
کوثر کے ہم سرسانے بے زمزم تھے. وہاں بھی محبوب یاد آتے ہیں. اور آپ کی یہ بھی حیرت ہوگی کیونکہ وقت کی قلت میں جلدی جلدی چلنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ امام احمد رضا کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہر علم کے علماء کے حوالے سے نہیں کی بات کی. آپ کو دنیا میں کوئی شاعر ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے ہر علوم و فنون کے پیرائے میں نعت پڑھی ہو. دیکھیے ان میں جیومیٹری کو ہم دیکھیے, جیومیٹری کا علم عام طور پہ پڑھنے پڑھانے میں کافی مشکل ہوتا ہے. جیومیٹری میں کیا ہوتا ہے؟ زاویہ قائمہ ہوتا ہے, مثلث ہوتا ہے, مربع ہوتا ہے اور دائرہ ہوتا ہے. یہ سارے علوم میں جیومیٹری ٹھیک ہے. اب جیومیٹری کے اندر سے کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں یہ 15 امام احمد رضا کے شان ہے. وہ علم جیومیٹری دیکھتے ہیں تو جیومیٹری کے علوم میں بھی ان کو اپنا محبوب نظر آتا ہے. اور اتنے مشکل عنوان سے اتنا مشکل عنوان کو آسانی سے حل کر دیتے ہیں. دیکھیے جو دائرہ بنتا ہے, دائرہ ہم پرکار کو آپ کی گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ پرکار وہ رکھتے ہیں اور اس طریقے سے دائرہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پورا وہ سرکل بن جاتا ہے دائرہ. دائرہ جو بنتا ہے تو جیومیٹری کا اصول یہ ہے وہ نقطوں سے بنتا ہے. وہ ہے تو لکیر لیکن ہے وہ نقطوں کے مجموعے کا نام. جب نقطے ملتے ہیں تو دائرہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ دائرہ جیومیٹری کا دیکھ کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس پہ بھی محبوب کی بات بیان کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کمال اینا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو ادھر سے آئے ادھر گئے. یعنی دائرے میں بھی محبوب کا جلوہ دکھائے. سوچے کیسا وہ عاشق رسول ہوگا, ان کے عشق رسول کا حال کیا ہوگا, محبت رسول کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ امام احمد رضا محدث بریلوی کی شان ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں ایک ہے علم موسمیات جس کا تعلق ملکیات سے آسمان سے. علم موسمیات میں علم موسمیات میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں, ان نشانیوں کو دیکھ کر علم موسمیات کے ماہرین پتہ لگاتے ہیں کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی تو کتنی ہوگی, فائدے مند ہوگی کہ نقصان دہ ہوگی. یہ سب کا اندازہ کس سے لگتا ہے؟ آسمان کے چاند و سورج کو ستاروں کو دیکھ کر. اس کو علم موسمیات کہتے ہیں. حالانکہ یہ حتمی اور یقینی نہیں ہے لیکن ہے ایک علم, ہے ایک علم. اب علم موسمیات کا ایک فائدہ ہے. علم موسمیات کا فائدہ یہ ہے کہ جب 14ویں رات کا چاند نکل جائے اس کو کہتے ہیں بدر کامل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدر کامل. ٹھیک, اس کے ارد گرد جب کالا کالا حالہ بنتا ہے کالے رنگ کا چاند کے گرد, تو وہ حالہ دیکھ کر علم موسمیات کے ماہر کہتے ہیں جب 14ویں رات کے چاند کے آس پاس کالے رنگ کا حالہ بنے تو اس وقت بارش ہوگی اور زوردار ہوگی, مگر نقصان پہنچانے والی بارش نہیں ہوگی بلکہ رحمت والی بارش ہوگی. اب امام احمد رضا نے جب علم موسمیات کا یہ قاعدہ پڑھا اور اس قاعدے کے اندر بھی ان کو محبوب کا جلوہ نظر آ گیا. اس قاعدے کے اندر بھی یہ 14ویں رات کا چاند ہے, آس پاس حالہ بنا ہے, تیز بارش ہوگی رحمت والی بارش ہوگی. تو امام احمد رضا اس پہ بھی نبی کی رات پڑھتے ہیں, ضابطے بھی نبی کی رات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لکا بدر فی الوجہ الاجمل, لکا بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ماں زلف ابر اجل تورے چندن چندر کرو کندل رحمت کی بھرم برسا جاتا. مطلب کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے. آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے اور آپ کی جو سیاہ داڑھی ہے, کالی داڑھی, وہ چاند کے ارد گرد حالہ ہے. چاند کے ارد گرد حضور کی داڑھی شریف 63 سال کی طویل مکمل سیاہ تھی. 11-12 بال کے سوا, بال مبارک کے سوا, مبارک کے سوا بال سفیدی میں تھے, سب کے سب سیاہ تھے اور بالکل گھٹ کالے تھے. امام کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے اور داڑھی ہلکا ہے, سیاہ ہلکا ہے. تو یہ چاند کے ارد گرد جب حالہ بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رحمت کی وجہ
برسات ہوتی ہے، زور شور بارش ہوتی ہے، تو کہتے ہیں آپ کا چہرہ 14 رات کا چاند ہے اور داڑھی اس کے گرد گرد ہانا ہے، اور آپ کی زلفیں نہیں ہے بلکہ وہ تو بادل ہے، لکا فضل فی الوجہ الاجمل خطہانے ماں زلف ابر اجل، تو چندن چندر پڑو کنڈل رحمت کی بھرم برسا جانا۔ یہ تو کہنا ہے کہ جب چاند کے گرد ہانا بنے تو رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ قدرت نے آپ کی داڑھی کا حالا آپ کے چہرے کے ارد گرد اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اب یہ آئی ہے تو رحمت ہی کی برسات ہوگی، رحمت نہیں برس سکی۔ یہ امام احمد رضا محدث بریلوی کی ذات ہے۔ امام احمد رضا نے اس طرح ہمیں عشق سکھایا ہے، محبت سکھائی ہے، اور یاد رکھنا حضور کے قریب اگر کوئی کسی کو کرے تو اللہ کے رسول بھی اس کو محروم نہیں کرتے، پھر حضور کو نوازتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اس کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ جو ان کے قریب کرے، ان کے لیے محنت کرے تو پھر حضور اس کو کم نہیں نوازتے، اتنا نوازتے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک مولوی تھے، یہ غلط فہمی ہے، وہ مولوی نہیں تھے، صرف بلکہ قدرت نے ان کو اس مقام پر فائز کیا تھا کہ بڑے بڑے صوفیاء ان کے قدموں کے نشان تلاش کرتے ہیں۔ امام احمد رضا کو آپ جانتے ہیں، امام احمد رضا کو بارگاہ رسالت میں مقبولیت ملی تھی، بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، میں کسی کو ٹارگیٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بات کہتا ہوں آج ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، امامت کریں تو اس کا کچھ نہ کچھ صلہ دیں، تقریر کریں اس کا کچھ نہ کچھ، حالانکہ نیت صلے کی نہیں ہوتی لیکن نیت کیا ہے، نام پڑے تو اس کا بھی کچھ صلہ دیں۔ یہ امام احمد رضا اتنے باغیرت تھے کہ جو کچھ کیا کبھی اس کے سرے میں کچھ نہیں کیا، فتوے لکھے حتیٰ کہ تعویذ بھی لکھا، تعویذ کے وقت بھی کچھ نہیں، حالانکہ جائز ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن سوچے تو صحیح اتنے باغیرت تھے، صرف لوجہیدہ کام کیا، کتابیں خود ہی لکھی ہے، اپنے پیسے بچی ہے، اعلیٰ حضرت کی اکثر کتابیں جو پہلی بار چھپی ہے وہ امام احمد رضا کے پیسے بچی۔ آپ نے چندے سے کام نہیں کیا، آپ نے چندے سے کام نہیں کیا، کہ چندے سے کام کرنا بھی بڑی بات ہے، عیب نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی ذات سے، اپنے پیسوں سے، اپنی جیب سے کام کیا ہے۔ ایک شخص آیا، دیکھو کتنے باغیرت تھے، کچھ میرے بھی معاملے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا، مٹھائی آپ نے مٹھائی والی جگہ کچھ کام ہے نہیں، حضور ایسی آیا تھا، ان سے کچھ کام ہے، پھر بولا نہیں حضور ایسی آیا تھا، آپ نے کہا پھر مٹھائی کو لگا حضور ہدیہ تحفہ ہے۔ اب وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی ہدیہ دے، جب کوئی تمہیں ہدیہ دے، حضور علیہ السلام کی حدیث سے دے، چاہے حضور کا شکرہ ہی کوئی دے تو ہدیہ لے لیا، حضور کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تمہیں کوئی ہدیہ دے اور تم نہ لو، میری سنت کا انکار ہو، تو سرکار فرماتے ہیں ہدیہ نہ لینے والا، کسی کو ہدیہ دیا جائے اور وہ نہ لے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس پر ایک وقت ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ ہدیے کا انکار کرنے کا انجام یہ کہ مانگے گا تو بھی لوگ نہیں دیں گے، لیکن ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ ہدیہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا نہیں اور اس نے محبت میں دیا، اس کو کہتے ہیں ہدیہ، اور کچھ کیا اس کا عوض لیا تو وہ ہدیہ نہ رہا بلکہ وہ کیا ہوگی؟ اجرت ہو گئی، مزدوری ہو گئی۔ ٹھیک سمجھ کی بات سمجھے؟ اب اس نے مٹھائی دے دی، 2-3 بار پوچھنے پر بھی اس نے کہا نہیں میں ہدیہ لے کر آیا تھا، آپ نے وہ مٹھائی خادموں کا اٹھاؤ اور گھر کی عورتوں کو پہنچا دو۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھا، بیٹھے ہوا تھا، حضور ایک تعویذ ایک تعویذ چاہیے، آپ نے تعویذ لکھنے سے پہلے خادم سے کہا وہ مٹھائی واپس لیا، آپ نے کہا وہ مٹھائی واپس لاؤ،